الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاتھ پاؤں کی علامات سے تشخیص کرنا۔ تشخیص کرنا علاج کے لیے بہت ضروری ہے۔ تشخیص کے بغیر علاج جو ہے وہ تکے والا علاج ہے۔ تو تشخیص کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ نبض سے تشخیص ہوتی ہے، پیشاب کے کلر سے تشخیص ہوتی ہے، زبان سے تشخیص ہوتی ہے، آواز سے تشخیص ہوتی ہے، آنکھوں سے تشخیص ہوتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ذرائع ہیں تشخیص کے۔ تو آج ہم ذکر کرتے ہیں ہاتھ پاؤں کی علامات سے تشخیص کرنا۔ تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ایک علامت ہوتی ہے ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا رہنا۔ بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں ہمیشہ ٹھنڈے رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے تو گرمیوں میں بھی ٹھنڈے رہتے ہیں اور بعض لوگوں کے صرف سردیوں میں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ دراصل یا تو حرارت کی کمی ہوتی ہے، بلڈ پریشر لو رہتا ہے، جریان ہوتا ہے، یا پھر لیکوریا کا مرض ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ علامت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ہاتھ پاؤں کا ضرورت سے زیادہ گرم رہنا، اس کو بہت سارے لوگ جو ہے وہ جگر کی گرمی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ جگر کی گرمی نہیں ہے، بلکہ جگر کا جو فعل ہے اس کے اندر خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کب ہوتی ہے؟ جب صداع کی زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے مراحل ہوتے ہیں، پہلے فیٹی لیور بنتا ہے، پھر جو ہے وہ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے، اس کے بعد پھر لیور سیروسس ہو جاتا ہے، پھر لیور کینسر ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے وہ لیور خرابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہاتھ پاؤں کا گرم رہنا یہ جگر کی گرمی نہیں ہے بلکہ جگر کی خرابی ہے، اور یہ صداع کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ معدے کی سوزش اور آنتوں کی سوزش سے بھی جو ہے ہاتھ پاؤں گرم رہنے لگتے ہیں۔ اس طرح ہاتھ پاؤں یا پورے جسم پہ کثرت سے پسینہ آنا، اس کو بھی بعض لوگ جو ہے وہ جگر کی گرمی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ جگر کی گرمی نہیں ہوتی۔ SGPT اگر بڑھا ہوا ہے تو یہ جگر کی گرمی نہیں ہوتی بلکہ جگر کی خرابی ہوتی ہے۔ اب یہ خرابی جو ہوتی ہے وہ صداع کی زیادتی سے ہوتی ہے، جیسے فیٹی لیور ہو جاتا ہے، ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، لیور سیروسس ہو جاتا ہے، یہ صداع کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں غیر ارادی حرکات جو ہے وہ زیادہ ہونا، یہ راشا کی جو ہے وہ علامت ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کی حرکات جو ہے وہ کم ہونا، یہ کثرت مباشرت کی جو ہے وہ دلیل ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کے سرے جو ہے وہ سن ہونا، یہ جو ہوتا ہے وہ پیشاب کے اندر کیٹون جو ہے وہ خارج ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ یا پھر فالج کی جو ہے وہ ابتدائی علامات ہوتی ہیں۔ امراض قلب کے اندر ناخن جو ہے وہ خمدار اور ابھرے ہوئے دکھائی دیتے۔ جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ جو ہے وہ امراض قلب کی نشاندہی کر رہے ہیں۔
اور بواسیری زہر سے جو ہے ناخن پھٹ جایا کرتے ہیں، اور ناخن کی جو لمبائی ہے یہ کسی بڑے جو ہے وہ مرض کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کے جو جوڑ ہوتے ہیں یہ اوپر سے اگر سیاہ نظر آئیں تو یہ صداع کی زیادتی کی دلیل ہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جن کے ہاتھ پاؤں لمبے ہوتے ہیں وہ فراغ دل ہوتے ہیں، بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے وہ لمبی عمر پاتے ہیں۔ ناخن اور ہاتھوں کا سفید ہونا یا پیلا ہونا یہ خون کی کمی کی نشانی ہے۔ ہاتھوں کے ناخنوں پر ہلالی نشان ہونا، جریان اور نہ ہونا، نامردی سمجھنا، یہ جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ناخنوں پر سفید نشان آ جائیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کے ناخن جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں تو یہ صداع کی زیادتی ہوتی ہے۔ ناخنوں پر مستقل کٹ رہنا یہ وجل مفاصل نکرسی کی علامت ہے، اور ناخنوں پر سیاہ لکیریں خشکی اور صداع کی علامت ہوتی ہے۔ ناخن جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں یا پچکے ہوں تو یہ تسکین جگر کی علامت ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مصافحہ کرتے ہیں تو اگر وہ نرم ہاتھوں سے مصافحہ کریں تو یہ اعصابی تحریک اور تسکین قلب کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی مصافحہ آپ سے زور سے کرتا ہے، مضبوط ہاتھوں سے کرتا ہے، تو یہ جو ہے وہ تحریک قلب کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں یا پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جانا یہ گنٹھیا یا ارتھرائٹس کی نشانی ہوتی ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے میں سفید جو ہے وہ زخم ہونا یا گل جانا یہ فنگس ہوتا ہے۔ اور ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یہ تسکین جگر کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہم جو ہے وہ مریض کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کو باتوں کو ذہن میں رکھ لیں تو آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔